اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ نثار احمد انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے تحریک حماس کے لیڈر نے ایک وفد کے ساتھ ملاقات کی۔ یو این سیکورٹی کونسل نے بشمول شام دیگر کئی ملکوں کے قضیوں کے دوران جارحیت ختم کرنے کے لیے ایک قرارداد منظور کی ہے۔ اور امریکہ میں ایک دن میں سب سے زیادہ کنفرم کیسز جن کی تعداد 50,000 کے قریب بیان کی گئی ہے۔ اور اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے درمیان دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں اقتصادی، سرمایہ کاری، تجارت، ایندھن اور دفاعی شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال ہوا، جس سے دونوں ملکوں اور ان کے عوام کے مشترکہ مفاد کا حصول مقصود ہے۔ اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات میں مزید تعاون اور تمام تر شعبوں میں ترقی کو فروغ دینے کی تصدیق کی۔ پرل پیلس میں ہونے والی اس ملاقات میں صاحب سمو امیر اور ترکی کے صدر نے فلسطین، لیبیا، شام اور یمن کے تازہ حالات کے ساتھ ساتھ مشترکہ دلچسپی کے دیگر معاملات پر بھی بحث کی۔ اس ملاقات میں متعدد وزراء شریک ہوئے، جبکہ ترکی کی جانب سے صدر ترکی کے ساتھ سرکاری دورے کے وقت کے ممبران نے حصہ لیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ترکی کے صدر اور ان کے ہمراہ سرکاری وفد کے اعزاز میں پرل پیلس میں ایک عشائیے کا اہتمام کیا، جس میں کئی وزیروں نے شرکت کی۔ بعد ازاں ترک صدر کل شب ہی دوحہ کے ورکنگ دورے کے بعد یہاں سے اپنے وطن کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوحہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر انہیں نائب وزیر اعظم و وزیر دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ نے الوداع کہا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے تحریک حماس کے سیاسی امور کے لیڈر ڈاکٹر اسماعیل ہنیہ نے ایک وفد کے ہمراہ ملاقات کی، جس میں فلسطینی موضوع کے تازہ حالات بطور خاص مقبوضہ غرب اردن کے حصوں کے الحاق سے متعلق اسرائیلی منصوبے اور مشترکہ دلچسپی کے دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے کورونا وائرس کی وبا کے ڈیجیٹل رد عمل میں ایک عالمی اعلانیے کے لیے وزارتی سطح پر ہونے والی کانفرنس میں ریاست قطر کی نمائندگی کی۔ ریاست قطر کی طرف سے بچوں کے حقوق کی تشہیر اور تحفظ کو بہت زیادہ اہمیت دیے جانے کی تصدیق کی ہے، جبکہ اسے ملک کے ترقیاتی منصوبے میں ترجیح حاصل ہے جو انسانی کیپٹل میں سرمایہ کاری پر مبنی ہے۔ ریاست قطر نے وثوق سے کہا کہ ملک کی سرزمین پر تمام بچوں کی مناسب ترقی و ڈیولپمنٹ کو یقینی بنانے کے لیے ایک ضروری ڈھانچہ اور صحت مند ماحول مہیا کیا جاتا ہے۔ جنیوا میں یو این کے دفتر کے لیے قطر کے مستقل مشن کے تیسرے سیکریٹری طلال النعمہ نے ہیومن رائٹس کونسل میں بچوں کے حقوق پر ہونے شیخ ڈاکٹر محمد بن حمد آل ثانی نے کورونا وائرس پر خطاب کرتے ہوئے زور دے کر کہا کہ ریاست قطر کو اس وبا پر کنٹرول سے متعلق موصولہ غیر معمولی کامیابی پر فخر ہے، جہاں ماہ فروری کی 29 تاریخ کو کورونا وائرس کووڈ-19 کے پہلے مصدقہ کیس کے اندراج کے بعد سے ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ متاثرہ کیسز میں سے 87,000 کے قریب افراد صحتیاب اور دنیا بھر میں سب سے کم صرف 118 اموات واقع ہوئی ہیں، جو قطر کی طبی خدمات کے اعتراف کا بیان ثبوت ہے۔ انہوں نے گزشتہ شام منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں
وزارت صحت کی طرف سے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل کی ان اعلیٰ درجے کی ہدایات کی ستائش کی جو وبا سے نمٹنے کے لیے جاری کی گئیں، اور صاحب سمو امیر کے اس دعوے کی تعریف کی گئی کہ اس عالمی وبا پر کنٹرول کے لیے ایک اجتماعی اپروچ درکار ہے تاکہ ملک کے مختلف سیکٹرز کے بیچ موجودہ تھریٹ کے مقابلے کے لیے معقول اور فوری اقدام اور تعاون و کوششوں کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2632 افراد کووڈ-19 کی وبا سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ اس طرح اب ملک میں کل ریکوریز کی تعداد 86,597 ہو گئی ہے۔ وزارت نے 894 نئے کنفرم کیسز اور 3 مریضوں کی وفات کا اعلان بھی کیا۔ کنفرم تمام نئے کیسز کو آئسولیٹ کیا گیا ہے جہاں انہیں ضروری طبی کیئر مہیا کرائی جا رہی ہے۔ واضح ہے قطر میں کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے اٹھائے گئے اقدام کامیاب رہے ہیں، جن کے سبب ہی متاثرین کی یومیہ تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور اس کا پھیلاؤ بھی محدود ہوا ہے، جو وائرس کے پیک ٹائم سے باہر نکلنے کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تازہ رپورٹس کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ وزارت صحت نے کووڈ-19 کے پیش نظر عائد پابندیوں میں بتدریج نرمی کے بعد مرحلے وار مختلف سرگرمیوں سے رجوع کیے جانے کو محفوظ طرز پر انجام دینے کے لیے چند گائیڈ لائنز جاری کی ہیں، جبکہ احتیاطی اقدام پر عمل درآمد کی تلقین کی گئی ہے تاکہ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو محدود کرنے اور ایجنسیوں کے وزٹرز اور ملازمین کو انفیکشن جیسے خطرے سے محفوظ رکھا جا سکے۔ وزارت بلدیہ و ماحولیات نے ماہ جون میں بیداری کی متعدد مہموں اور مختلف میونسپلٹیز میں انسپیکشن دورے کیے تاکہ وزارت میں زرعی امور کے شعبے سے منسلک کسٹمز آؤٹلیٹس کے ایگریکلچرل کوارنٹائن دفاتر کا معائنہ کیا جائے۔ خبر کے مطابق مذکورہ کیمپینز کے دوران ملک میں موجود تمام کسٹم آؤٹلیٹس میں مختلف زرعی درآمدات کا معائنہ کیا گیا، جن میں 5200 کھیپ سامان شامل ہے، جس کا وزن 1,34,071 ٹن بیان کیا گیا ہے، جبکہ زرعی کوارنٹائن قانون کی پامالی کی پاداش میں 132 ٹن پر مشتمل 56 کنسائنمنٹ کو تباہ کیا گیا۔ وزارت کی ٹیموں نے عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ عوامی صحت و تحفظ سے متعلق تمام احتیاطی اور انسدادی اقدام پر سختی سے عمل درآمد سے کام لیا جائے۔ دوحہ بیسڈ GCC کرمنل اطلاعاتی مرکز برائے انسداد منشیات نے معاشرے کے تمام ممبران کے ساتھ ساتھ GCC ملکوں کی حکومت اور تمام کمیونٹی اداروں سے ایک ٹیم کی طرح مل کر ڈرگس، سائیکو ایکٹیو سبسٹنسز کے غیر قانونی استعمال کے خلاف کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ ڈرگ اور غیر قانونی ٹریفکنگ کے خلاف بین الاقوامی دن کے موقع پر GCC کرمنل اطلاعاتی مرکز برائے انسداد منشیات کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر سقر راشد المریخی نے اپنی تقریر کے دوران یہ اظہار خیال کیا۔ یاد رہے یہ دن ہر سال جون کی 26 تاریخ کو عالمی سطح پر منایا جاتا ہے، مگر رواں سال کی تقریب قدر مختلف تھی، جسے کووڈ-19 کی عالمی وبا کے پھیلاؤ کے تناظر میں منعقد کیا گیا اور جس نے زندگی کے تمام پہلوؤں بطور خاص شعبہ صحت، معیشت، تعلیم، سیکورٹی اور دیگر شعبے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، جس کے سبب عوامی طرز زندگی میں بے مثال تبدیلیاں آئی ہیں۔ دنیا میں کووڈ-19 کی عالمی وبا کے تعلق سے موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ فی الوقت پوری دنیا میں 10.8 ملین سے زیادہ افراد اس کا شکار ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 5,20,000 بتائی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں شام، یمن، لیبیا، جنوبی سوڈان اور کانگو سمیت تمام قضیوں میں
कम से कम 90 दिनों तक के लिए जारियत को फिलफौर ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है और कोरोना वायरस की आलमी वबा का मुकाबला करने के लिए ये ज़रूरी बताया गया। इसी दौरान अमेरिका में कोरोना वायरस के केसेस की यौमिया तादाद बढ़कर 50,000 के करीब हो गई है, जो वबा के फूट पड़ने के आगाज़ के बाद से अब तक एक रोज़ के अंदर कंफर्म केसेस की सबसे बड़ी तादाद है। लेकिन सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि कोरोना वायरस की वबा कंट्रोल में है। आज का नशरिया ख़त्म होने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर समाअत फरमा लीजिए। साहिब समूह अमीर और तुर्की के सदर के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात समेत मुतअद्दिद मौज़ूआत पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा से तहरीक हमास के लीडर ने एक वफ़द के साथ मुलाकात की। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने बशमूल शाम दीगर कई मुल्कों के क़ज़ियों के दौरान जारियत ख़त्म करने के लिए एक करारदाद मंजूर की है। और अमेरिका में एक दिन में सबसे ज़्यादा कन्फर्म केसेस जिनकी तादाद 50,000 के करीब है। रेडियो कतर से आज का पहला नशरिया ख़त्म हुआ। अगला नशरिया शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा।